سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں، فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے اور ہمارا آئین اس کی گارنٹی دیتا ہے. پاکستان کا آئین جو ہے اس کے پہلے جو 28 آرٹیکل ہیں وہ تمام جو سٹیزنز ہیں، شہری ہیں اس ملک کے، ان کے حقوق کے بارے میں ہی ہیں. تو اس میں سے ایک جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر اگر جو مہذب دنیا ہے اس میں، اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ نہ ہو. تو ایک جو اس میں سمجھتا ہوں کہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ صرف میڈیا کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ ہر شہری کے لیے ہے جو پاکستان کا شہری ہے یا جس بھی ملک کا وہ شہری ہے، وہاں پہ فریڈم آف سپیچ اس کا حق ہے. تو اس کو صرف اس لیے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک عام آدمی ہے تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کیوں پوچھ لیا. ایک یہ کانسیپٹ تھوڑا سا میں سمجھتا تھا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہاں جمہوریت کافی کمزور رہی ہے. اسٹرگلنگ فیزز بہت سارے آئے ہیں. اس میں جب تک جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ فری سپیچ یہاں پہ نہ ہو. اور جو فلسافیکلی اگر آپ اس پہ دیکھیں اس پہ تو جو 4 ستون ہیں کسی بھی ریاست کے، جو پہلے 3 تھے وہ تو پارلیمنٹ تھے اور اس میں ایگزیکٹو تھی اور پھر اس میں جوڈیشری ہے، وہ 3 وہ تو ہسٹوریکل ہیں. چوتھا یہ میڈیا جو ہے، یہ جو جدید دنیا ہے، یہ اس میں ایک ستون بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ کیوں تھا؟ فریڈم آف سپیچ تو میڈیا کے آنے سے پہلے بھی تھی. اگر آپ گریک ہسٹری پڑھیں، رومن ہسٹری پڑھیں، تو اس میں تینوں ستون جو تھے اس میں فریڈم تو لوگوں کو تھی. اگر آپ اسلام کی ہسٹری میں جائیں تو حضرت عمر سے جب کسی صحابی نے اٹھ کے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کا یہ کرتا اتنا لمبا کیسے بن گیا، تو وہ فریڈم آف سپیچ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے رائٹ کو. تو اس لیے یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کسی بھی دور میں. سر یہ بتائیں کہ کیا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف پریس دونوں آپس میں کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتی ہیں یا 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں؟ دیکھیں تھوڑا فرق ہے. ایک تو جب آپ میڈیا کی بات کریں گے تو وہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن، وہ اسٹیٹ پلر بن جاتا ہے. اگر ایک شہری جیسے میں ہوں، عام شہری، وہ اپنا حق استعمال کرتا ہے تو میں تو کسی انسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہوں، میں تو انسٹیٹیوشن نہیں ہوں، پلر نہیں، لیکن ایک شہری تو ہوں اور میرے لیے یہ پلرز ہیں. تو لیکن اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کلیکٹیولی آپ ایک اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ کی نمائندہ تنظیمیں ہیں، تو یہ سارے یہ جو آپ کے جو ذیلی ادارے ہیں میڈیا کے اندر، یہ مل کے ایک انسٹیٹیوشن بنتے ہیں، مل کے ایک پلر بنتے ہیں. تو فرق اس میں صرف یہ ہے کہ ایک طرف ایک چیز کو، فریڈم آف سپیچ کو پروفیشنلی ہینڈل کیا جاتا ہے، عوام تک، حکومت اور عوام کے درمیان جو رابطہ ہے وہ میڈیا پیدا کرتا ہے. لیکن میرے اور حکومت کے درمیان رابطہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے، تھرو میڈیا بھی ہو سکتا ہے، تھرو جوڈیشری بھی ہو سکتا ہے، تھرو پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو شہری تو ہر اپروچ کے ذریعے اکاؤنٹیبل اپنی حکومت کو بنا سکتا ہے، لیکن میڈیا جو ہے اس کا رول یہی ہے کہ وہ جو حکومت وقت ہے، وہ وقت کی حکومت، ٹھیک ہے، وقت کی اپوزیشن نہیں، وقت کی حکومت، اس پہ وہ چیک رکھے، واچ ڈاگ کا کام کرے، واچ ڈاگ کا، کہ وہ جو دوسرے 3 پلرز ہیں، پارلیمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، وہ کیا آئین کے مطابق اپنا پورا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ ایک ادارے کے طور پہ، ایک پلر کے طور پہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی یہ میڈیا کی ہے. یہ میری کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہے، ایز انڈیویجول میری ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو میڈیا، جو آپ نے فرق کی بات کی ہے، تو میڈیا ایک پلر کے طور پہ، ایک ادارے کے طور پہ، وہ ان دوسرے 3 پلرز کے بارے میں جو اطلاعات ہیں وہ عوام تک لے کے آتا ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے فریڈم آف سپیچ کی بات کی ہے اور آپ نے ریسنٹلی ایک جو ہے وہ پرچہ بھی درج ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ پاکستان میں جو آئین کے تحت ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں آئین کے تحت تو پروٹیکٹڈ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے اندر تو پرابلم ہے. انفورسمنٹ نہیں، اس کو ایکسرسائز کرنا ہے. جی سر.
ایشو یہ ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر جو طاقتیں ہمارے اس حق کو چھینتی ہیں یا دباتی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا حق استعمال کریں. بالکل. بس یہ یہاں جھگڑا یہاں ہے حق کے استعمال کرنے پہ, حق کی ایکسرسائز پہ. انفورسمنٹ نہیں, انفورسمنٹ تو دوسری طرف سے ہو رہی ہے کہ آپ اپنا حق استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. چپ کر جائیں ورنہ ہم آپ کو ماریں گے, ہم آپ کو جھوٹے کیسوں میں پھنسائیں گے. وہ ایکسرسائز جو ہے, کیا فریڈم آف اسپیچ ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے؟ اگین یہ چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے اپنا حق نہیں چھوڑنا اور آپ نے اپنا حق استعمال کرنا ہے. یہ دنیا کی اور بنی نوع انسان کی تاریخ ہے کہ جب بھی آپ اپنا حق استعمال کریں گے ہر وقت قوتیں ایسی ہوں گی جو آپ کا حق دبانے کی کوشش کریں گی. ہمارا فرض ہے کہ ایک شہری کے طور پہ ہم اپنے اس حق کو نہ چھوڑیں اور اپنے اس حق کو استعمال کریں. ظاہر ہے اس حق کے استعمال کرنے کے لیے کیونکہ ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, کچھ قدغنیں ہیں, کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, قانون ہیں, آئین میں بھی لکھا ہو. آئین میں جو مجھے حق دیا گیا ہے فری اسپیچ کا وہ کسی پیرامیٹر کے تحت ہے, اس کی کچھ حدود و قیود ہیں, تو اس کو اگر آپ وائلیٹ نہیں کرتے اور آپ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس پہ تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بولنے ہی کو منع کیا جاتا ہے, سوال ہی کرنے کو منع کیا جاتا ہے. بات جھوٹے الزام کی یا فیک نیوز کی نہیں ہو رہی, یا تو یہ ہو رہی ہے بھائی آپ نے مجھ سے, میں تو بہت بڑا انسان ہوں, میں تو بہت طاقتور انسان ہوں, آپ نے میرے سے کیسے سوال کر لیا؟ افلاطون سے کیسے آپ نے سوال کر لیا؟ افلاطون تو خیر میرا خیال ہے کہ بہت ایک اچھے فلاسفر تھے. یہ تو یہاں تو میں سمجھتا ہوں فرعونیت ہے کہ جی میں فرعون ہوں اور میں فرعون آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ میں کوئی اپنا ہی کہیں سے پیسہ لے کے آیا ہوں, تو لیکن میں اتنا طاقت آپ ہی کی دی ہوئی طاقت, یہ پاکستان کے لوگوں کی دی ہوئی طاقت ہے, پاکستان کی آئین کی دی ہوئی طاقت ہے, اسی کا جب آپ استعمال کرتے ہیں ایک اسٹیٹ کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے, تو وہ اس کو پوچھنا, اس کو جانچنا, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا یہ میرا حق ہے شہری کے طور پہ, اس کو کوئی نہیں روک سکتا.